محمد وآله وصحابه وذرياته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي على حبيبه الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، گنبد خضرا کے دامن کی ہوا مانگی ہے، ہم نے مرنے کی مدینے میں دعا مانگی ہے، اور زندگی مانگی کسی نے تو کسی نے جنت، ہم فقیروں نے مدینے کی فضا مانگی ہے. جی لگا کر درود شریف پڑھیں. اللہم محمد معدن الجود والکرم علیہ وبارک وسلم. استاد زمن حضرت علامہ مولانا حسن رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، یا رسول اللہ آسما کر تیرے طلبوں کا نظارہ کرتا، روز ایک چاند تصدق میں اتارا کرتا، چھپ گیا چاند نائی تیرے دیدار کی تاب، اور گر سامنے رہتا بھی تو سجدہ کرتا. اور ہمارے پیر مفتی اعظم مرشد اعظم شبیہ غوث اعظم حضرت علامہ مولانا مصطفیٰ رضا خان بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، پیام لے کے جو آئی صبا مدینے سے، مریض عشق کی لائی دوا مدینے سے، تیرے حبیب کا پیارا چمن کیا برباد، الہی نکلے یہ نجدی بلا مدینے سے. اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت آیت من آیات اللہ و معجزۃ من معجزات النبی امام احمد رضا فاضل بریلوی علیہ الرحمت و رضوان فرماتے ہیں، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، 12ویں کے چاند کا مجرا ہے سجدہ نور کا، 12 برجوں سے جھکا ایک ایک ستارہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا. کچھ بھی عرض کرنے سے قبل پہلے ایک حدیث آپ سماعت فرما لیں. احیاء العلوم جلد اول باب فضیلت التسبیح سطر 4-5. قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، من قال سبحان اللہ غرست له نخلۃ فی الجنہ. حضور فرماتے ہیں کہ جب کوئی سنی جنتی مسلمان سبحان اللہ کہتا ہے تو اس مسلمان کے نام اللہ کی طرف سے جنت میں ایک کھجور کا درخت لگایا جاتا ہے، جس کے سائے میں بروز قیامت وہی بیٹھے گا جو دنیا میں سبحان اللہ کہے گا. تو ہم یہ چاہیں گے کہ آپ حدیث بھی سنتے رہیں، اپنے نام کبھی کبھی سبحان اللہ کہہ کر جنت میں درخت بھی لگاتے رہیں. ایک بار سارا مجمع ذرا جی لگا کر کہہ دو سبحان اللہ. ایک بار محبت سے یا رسول اللہ. میری جانب جو ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، چمک جائے میری قسمت کا تارا، مقدر میں میرے لکھ دو دوبارہ، کروں میں پھر مدینے کا نظارہ. انشاءاللہ تبارک و تعالی درمیانے تقریر میں ایک ایسی حدیث میں آپ کو جلوس اور جھنڈا پر سناؤں گا کہ جھنڈا کا بھی ثبوت ہے اور جلوس کا بھی ثبوت ہے کہ جب تک آپ زندہ رہو گے مچلتے رہو گے اور سننے کے بعد قبر میں بھی اٹھو گے تو مسکراتے رہو گے. انشاءاللہ
ذرا صبر کر لینا ہوگا، مگر پہلے کچھ عرض کرنے سے پہلے درود و سلام سے متعلق ایک حدیث سماعت فرما لیں۔ ابو داؤد شریف جلد اول باب زیارت القبور حدیث نمبر 179 قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی۔ حضور فرماتے دنیا کے کسی کونا سے کہیں سے جب کوئی بندہ کہتا ہے یا نبی سلام علیکہ، بولو سب آدمی، بولو گے تو ابھی فائدہ ہوگا، نہ بولو تو آپ جانو نقصان آپ کا ہے۔ سب بولو یا نبی۔ آپ نے بھوپال سے کہا نا، بھوپال سے نا، تو حدیث کا ترجمہ تو سنو۔ سرکار فرماتے کہیں سے سلام کرو، میں مدینہ ہی سے سن لیتا ہوں، اب مدینہ ہی سے تمہارے سلام کا جواب بھی عطا فرما دیتا۔ حضرت سرکار فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت ہے۔ ارے بھیا یہ کوئی پیچیدہ مسئلہ ہے، کچھ بدھوؤں نے سلام کو پیچیدہ بنایا ہے، پیچیدہ ہے نہیں، بالکل آسان ہے۔ اس دور میں تو اور آسان ہو گیا۔ مان لو بیٹا ہے بھوپال میں، باپ ہے امریکہ میں، اب بیٹا باپ کو سلام بھیجتا تو لیٹر نہیں لکھتا ہے، اٹھایا موبائل، لکھا ابو حضور السلام علیکم، لگایا باپ کا نمبر، ایس ایم ایس کے ذریعے بٹن دبا دیا، منٹوں نہ لگا، بھوپال کا سلام امریکہ چلا گیا۔ تو اس بدھوا سے پوچھو کہ ارے ظالم، جب موبائل کے ذریعے امریکہ باپ کو سلام بھیجا جا سکتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے مدینہ نبی کو گولی بھیجا جا سکتا ہے۔ پیغمبر اسلام جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، چنانچہ ہمارے نبی فرماتے ہیں مشکاۃ شریف جلد اول صفحہ 86 فصل ثانی حدیث نمبر 212 باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان للہ من سیاحین فی الارض یبلغون امت السلام۔ حضور فرماتے اللہ نے کچھ فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ جب کوئی بندہ مجھ پہ سلام بھیجتا ہے تو فرشتے ان کے سلام کو لیتے ہیں اور مدینہ میری بارگاہ میں پہنچاتے رہتے ہیں۔ تو پوچھو موبائل کے ذریعے پہنچے تو باپ کو بھیجا جائے، اب فرشتوں کے ذریعے پہنچے تو نبی کو نہ بھیجا جائے۔ لیکن جو سنی ہوگا، سنا، جو سنی ہوگا جب تک زندہ رہے گا انشاءاللہ وہ پڑھتا رہے گا مصطفیٰ جانے رحمت دے، محبت سے مصطفیٰ جانے رحمت دے، شمع پد میں ہدایت دے، قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت دے۔ ایک بات پھر تقریر شروع کرتا ہوں، تقریر شروع کروں گا تو لگے گا کہ آپ بھوپال میں نہیں ہو، وایا بریلی مدینے کی گلیوں میں آ گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سنو دیکھو، ایک جگہ سلام بند ہو جاتا ہے، معلوم ہے کہاں بند ہوتا ہے؟ بتا دوں کہاں بند ہوتا ہے؟ ماں کے، مان لو ایک ماں کے دو بیٹے، دونوں حقیقی بات ہے نا، زمین جائیداد کا جھگڑا لفڑا مقدمہ شروع، سلام بند۔ آصف بھائی نے کہا بھائی بھائی ہے نا، بولے کیا کہتے حضرت اس سے بہتر تو دشمن ہے، جھگڑا ہو گیا معلوم نہیں آپ کو، سلام کیسے کریں گے؟ لوگوں نے ملا دیا دونوں بھائی کو، ارے بھائی کیوں لڑتے ہو، کورٹ میں پیسہ دینے سے کیا فائدہ ہے؟ دونوں بھائی مل لیے تو چھوٹا نے بڑا کو کہا السلام علیکم، بڑا نے جواب دیا۔ سمجھ میں بات آئی کہ لفڑا ہو تو سلام بند ہو جاتا ہے، پیار ہو تو سلام چالو ہو جاتا ہے۔ جو کہ نبی پہ سلام نہ پڑھنا سمجھنا اس کو نبی سے لفڑا ہو گیا ہے، جو کہ سلام پڑھو سمجھنا نبی سے پیار ہو گیا ہے۔ ایک حدیث اور سنا دے سلام پر آسان، ایک حدیث سنو کہ سلام پر سنیے ترمذی شریف جلد ثانی صفحہ 203 باب فی النبوہ حدیث نمبر 137 عن جابر بن سمرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان بمکہ کان حجر هو يسلم علی وعرف الى الان۔ حضرت جابر فرماتے کہ حضور نے فرمایا کہ وہ جابر، مکہ میں ایک پتھر تھا جس پتھر کو میں اب تک پہچانتا ہوں، جب جب اس پتھر کے قریب سے گزرتا تھا تب تب وہ پتھر کہتا تھا یا نبی سلام علیکم۔
आला हजरत इसी को ना फरमाते हैं उन पर सलाम जिनको हजर तक करें सलाम, उन पर दुरूद जिनको तहज्जुद शजर किया। वो पत्थर है का, वो कौन सा पत्थर है? अल्लामा शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी मुहक्किक अल इतलाक अपनी किताब मदारिजुन नबुव्वा जिल्द अव्वल सफ़ा 113 सतर 9 पे फरमाते हैं। सुभान अल्लाह, क्या फरमाते हैं? हुमा हजर हजर अस्वद, वो पत्थर जो हमारे नबी को सलाम करता था वो हजर अस्वद है। हजर अस्वद आया कहाँ से? तो रूहुल बयान के जिल्द अव्वल में नबी फरमाते हैं नज़लल हजरुल अस्वदु मिनल जन्नह हुवा अशद्दु बयादन मिनल लबन, ये जन्नती पत्थर है, जन्नत से उतरा है। अब फरमाते नबी जिस वक्त उतरा था तो दूध से ज्यादा सफेद था, तो हुजूर ये काला कैसे हो गया? तो सरकार फरमाते इन्नमा सव्वदतो खताया मिन बनी आदम, जब फर्जंद आदम का फर्जंद अल्लाह का बंदा हज करने जाता है, अब पत्थर को चूमता है तो पत्थर हाजी के गुनाहों को चूस लेता है, और चूसते चूसते ये सफेद पत्थर काला हो गया है। आला हजरत इसी को फरमाते धो चुका जुल्मते दिल वो से संगे असवद, आओ खाक बोसिए मदीने का भी रुतबा देगा। हदीस में है लहू ऐना, इतना बड़ा पत्थर है ना हदीस साहब, इतना बड़ा है ना, कयामत का दिन आएगा तो अल्लाह उसको दुआ देगा, दुआ देखेगा वो, और लिसानुन यंतकु बिही, और एक जबान देगा तो वो पत्थर बोलेगा। क्या बोलेगा और क्या देखेगा? तो हदीस में है वो पत्थर मौला की बारगाह में बोलेगा मौला इसको पहचानता हूँ, इसने नहीं चूमा था, इसने चूमा था। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पैगंबर इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, जज़राइल मिलादुन नबी, उलमा सुन्नत। अरे भैया इतना बड़ा पत्थर कितने हाजी हो गए, अब कितने क़यामत तक हाजी होंगे? इतने बड़ा पत्थर में सबका नाम कैसे आ गया भाई? मैं सोचता था मगर जब से मोबाइल में मेमोरी कार्ड देखा तो मसला हो गया। इतने बड़े कार्ड में इतना आ सकता है तो इतने बड़े पत्थर में पूरी दुनिया क्यों नहीं आ सकती? एक बार भाई और भी पत्थर थे काबा में, गौर से सुनना, और भी पत्थर थे मगर सारे पत्थरों को नबी ने बाहर क्यों कर दिया? हजर अस्वद को अंदर क्यों कर दिया? तो फरमाते इसलिए कि वो बकिया पत्थर हमारे नबी को सलाम ना करता था और हजर अस्वद सलाम करता था, तो जिसने नबी को सलाम न किया उसे बाहर कर दिया गया और जिसने सलाम किया उसे अंदर कर दिया गया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, पैगंबर इस्लाम, नबी के दामन, नबी के दामन, सलाम। तो एक बात और बता दूं, आपके भोपाल में कब्रिस्तान है? क्या वाले मरते नहीं है का? है कि नहीं है? कभी कब्रिस्तान गए तो मुर्दों से क्या कहते हो? मुर्दों से अहलल क़ुबूर नहीं, अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, या लगा के ना जी। मैंने कहा हुजूर जिंदों को बगैर या के या मुर्दों को या लगा के, हम इनको कहा हाजी साहब को अस्सलाम वालेकुम, कब्र वालों को कहा अस्सलाम वालेकुम या अहलल क़ुबूर, ये या लगा के क्यों? तो जवाब मिला निगाहे नबूवत देख रही थी, कुछ टोपी दाढ़ी वाले पैदा होंगे जो कहेंगे नबी दुनिया से चले गए, अब या लगा के सलाम न करना। तो मैंने कानून बना दिया कि अरे अंधो, जब मरने के बाद हमारे गुलामों को या लगा के सलाम किया जाता है, हम उनके आका है, हमको क्यों नहीं किया जाएगा? वहशत में हर एक नक्शा उल्टा नजर आता है और मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। इसलिए सुन्नी भाइयों मरते दम तक सलाम पढ़ते रहना, बोलो इंशाअल्लाह। सारा मजमा एक बार बोलो या नबी सलाम अलैका, या नबी, या रसूल, या हबीब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब हदीस आयत की रोशनी में चंद हदीसें सुना देते हैं। यकीन कर लो, मोहब्बत से बैठो, मिलादुल नबी की रात है, जो गुनाहगार बैठा है इंशाअल्लाह हदीस सुनते सुनते एक वक्त आएगा कि वो पाक हो जाएगा।
اور جو بیمار ہے انشاءاللہ اٹھتے اٹھتے شفایاب ہو جائے گا انشاءاللہ. سنو مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 فصل ثانی حدیث نمبر 4 عن سلمان الفارسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لا يرد القضاء الا الدعاء لا يزيد في العمر الا البر. نبی فرماتے غلاموں دعا کرتے رہنا، تھکنا نہیں، دعا کرتے رہنا. دعا کرنے سے تقدیر بدل جاتی ہے. اب بخیل نہ بننا، اللہ کے راہ میں کچھ نہ کچھ دیتے رہنا، دینے سے عمر لمبی ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. بدلتی ہے. بولو دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں؟ بولو نا. ہے تو دعا کیسے دعا کرتے ہیں آپ لوگ؟ کبھی دعا کیا؟ کبھی نہ کیا. بولو کیسے کرتے ہیں؟ بولیے. ارے کوئی آدمی ہاتھ اٹھا کے بتاؤ نا کیسے دعا کرتے ہیں. ہائے ہائے یہ تو ایسے دعا کیا کہ سب نیچے گر جائے گا. دیکھو ایسے بھی دعا کرنا جائز ہے، سنا ایسے بھی جائز ہے، مگر بہتر ہے کہ دونوں ہاتھوں کو ملا کر کرے تاکہ جو ملے تو ہاتھ میں تو رہے. ایسے کریں گے تو نیچے نکلا. ہمارے نبی فرماتے ہیں مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 195 اذا سألتم اللہ تعالی فاسألوه ببطون کفکم فاذا فرغتم فامسحوا بها على وجوہکم. دیکھو سعودیوں کا عقیدہ ہے حاجیوں سے پوچھو جب مدینہ میں دعا کرو تو کہتے ہیں حاجی چہرہ قبلہ کی طرف کرو. اس کے چہرے کچھ انڈیا میں بھی ہے جو کہتے دعا کرو تو چہرہ قبلہ کی طرف کرو. یہ پڑھا لکھا جاہل ان پڑھ ہے. دعا کا قبلہ کعبہ ہوتا ہی نہیں ہے، نماز کا قبلہ کعبہ ہوتا ہے اور دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے. تو چہرہ چلم رہنے دو، ہتھیلی کو اپنے آسمان کی طرف کر دینا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ دعا کا قبلہ آسمان ہوتا ہے اور جب دعا ختم ہو جائے نا تو نبی فرماتے فامسحوا بها علی وجوہکم. ہاتھ نیچے نہ کر لینا، اپنے دونوں ہاتھوں کو چہرے پر اسے پھیر لینا. مگر میرے بھائی ہماری آپ کی دعا ہوتے 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 نہ قبول ہوگی. مگر بخاری شریف جلد اول پارہ 6 باب ذکر اللہ عز و جل و تقرب الیہ کی لمبی حدیث کا آخری ٹکڑا. اللہ فرماتا ان سألنی لأعطینہم. اللہ فرماتا ہے بندو نہ گھبرانا، اے میرے محبوب کے غلاموں نہ گھبرانا. میں نے تمہارے لیے دنیا میں کچھ ایسا بندہ پیدا کر دیا ہے کہ ان سے دعا کرا لینا، وہ لب ہلا دینا، دعا قبول ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرما دے گا انساننی لأعطینہم. بخاری شریف کی حدیث ہے، رب فرماتا ہے یہ میرا محبوب ہے، ہاتھ اٹھا دے گا عطا کر دوں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت. معلوم نہیں آپ کو، واقعہ معلوم نہیں آپ کو. بہت سے پاک کے گھر میں چوروا گیا چوری کر. صبح میں کیا کہا غوث سے اعظم نے جناب خضر علیہ السلام سے کہ میرے گھر سے کوئی خالی نہیں جاتا، لے جاؤ اسی چور کو ولی بنا دیتا ہوں. ادھر غوث کا لب ہلا، ادھر کئی سال کا پرانا چور منٹوں میں ولی ہو گیا. کیونکہ اللہ کا وعدہ لب ہلا دے گا تو دے دوں گا، ہاتھ اٹھا دے گا دعا قبول کر لوں گا. اعلیٰ حضرت کسی کو نہ فرماتے ہیں یا غوث، ایک بار بول تو دو یا غوث. ارے بھائی ان کے لیے جو ہے تیر سے اور بم سے کم نہیں ہے، محبت سے بول دو یا غوث. یا غوث وقت صحیح، چور صحیح، مجرموں ناکارہ صحیح ہے، وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریمہ تیرا. اور یا رسول اللہ تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اللہ ڈرا دے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت. قاری صاحب، حاجی رفیق صاحب، وہ بندے کہاں ہے کہ لب ہلا دے تو دعا قبول ہو جائے؟ اب تو مفتی اعظم رہے نہیں، اعلیٰ حضرت تو رہے نہیں، محدث اعظم تو رہے نہیں. بولو نا بھائی، مخدوم سنہ تو نہیں رہے، غریب نواز بھی نہیں رہے. ہاں کوئی بندہ جنگل جھاڑی میں کوئی چھپا ہو تو ہم تو نہیں جانتے، اللہ اس کا رسول بہتر جانے. مگر اگر ایسا بندہ نہ ملے تو میرے نبی کا کرم دیکھو. ایک جگہ بتا دیتا ہوں سنی بھائیو، ایسا بندہ نہ ملے تو جگہ تو ملے گی نا. قرآن شریف میں بھی ہے اور حدیث شریف میں بھی ہے کہ اگر کوئی سنی گناہگار سے اس جگہ پہ جا کے دعا کر لے گا تو جگہ کی برکت سے ہاتھ اٹھتے ہی دعا قبول ہو جائے گی. بولو وہ جگہ بتا دیں، بولو نا نہ بتا دیں، آئندہ سال آئیں گے تو بتا دیں گے.
نہیں ابھی سے تو بتا دوں گا انشاءاللہ، مگر 1 گھنٹہ صبر کرنا ہوگا، 1 گھنٹہ صبر کر لو، قسم خدا کی قرآن میں جگہوں کا تذکرہ ہے، حدیث میں بھی جگہوں کا تذکرہ ہے، یہ بدھوا کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، چلا جانا، ہاتھ اٹھا دینا، جگہ کی برکت سے دعا قبول ہوتا ہے انشاءاللہ۔ بتاتا ہوں مگر صبر کرو 1 گھنٹہ، ابھی بتا دوں گا، چلے گئے تو کیا ہوگا؟ 1 گھنٹہ بس 1 گھنٹہ اللہ مع صابرین۔ سنو ارے ابھی تو ابتدائی سب پاک ہو جاؤ گے انشاءاللہ، دعا کرو، دعا سے تکبیر۔ الترمذی شریف ہے، جلد ثانی، صفحہ 137، 7 ہے۔ سئل النبی صلی اللہ علیہ وسلم ای الدعاء اسمع فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جوف اللیل الاخر ودبر الصلاة المکتوبات۔ جب یہ حدیث میں ابھی پڑھ رہا تھا تو اچانک بریلی شریف سے کمپیوٹر میں ایک حدیث آ رہی تھی، اس کو بھی سنانا ضروری ہو گیا ہے۔ بولو سنا دوں کہ نہیں سنا دوں؟ جب بھی دعا کرنا، پھر ترجمہ کرتا ہوں، سنو سنی بھائی، جب بھی دعا کرنا فاتحہ کے بعد، نماز کے بعد، گھر میں کبھی بھی دعا کرنا تو ہمارے نبی فرماتے دعا میں ایک جملہ بڑھا دینا، مولا رحمت والے نبی کا صدقہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ کیا کہو گے ماں باپ کی؟ تو ہوگا کیا؟ تو امام بخاری اپنی کتاب الادب المفرد صفحہ 17 کے سطر 7 میں لکھتے ہیں، نقل کرتے ہیں، فطوبی لہ زاد عمرہ ورزقہ، ہمارے نبی فرماتے ہیں جو اولاد یہ دعا کرے مولا ماں باپ کی مغفرت فرما دے تو نبی فرماتے اس بچے کو مبارک ہو، اللہ اس کی عمر بھی بڑھا دے گا اور اس کے رزق کو بھی بڑھا دے گا، عمر بھی لمبی ہو گئی، رزق میں بھی اضافہ ہو گیا۔ اس لیے ماں باپ زندہ ہو تو دعا کرنا ہے، بولو انشاءاللہ، اب مردہ ہو تو دعا کرنا ہے۔ ہاں البتہ اگر ماں مر گئی ہو یا باپ مر گیا ہو یا دونوں کے دونوں مر گئے ہو تو سنی بھائیوں کہاں کھوئے ہوئے ہو، جمعہ نہ جمعہ تو مہینے میں بھی ایک دن ٹائم نکالنا اور خرامہ ٹہلتے صرف ماں باپ کو قبر پہ جا کے سلام کر لینا۔ تو ہمارے نبی فرماتے ہیں جو بیٹا ماں باپ کی قبر پہ چلا گیا تو اس بیٹا کو اللہ ایک حج اور ایک عمرہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ بدھوا کہتا ہے قبر پہ جانا شرک ہے، نبی فرماتے حج کا بھی ثواب ملے گا، عمرہ کا بھی ثواب ملے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ سناؤ، ایک بات سناؤ، آپ لوگ اجمیر شریف جاتے ہو کہ نہیں جاتے ہو؟ بریلی شریف جاتے ہیں نا، کچھوٹا شریف جاتے ہیں، مزاروں پہ جاؤ، قبروں پہ جانا نبی کی سنت ہے، مگر سنی بھائیوں میلاد النبی میں آنے والوں آئے ہو تو کچھ لے کر کے جاؤ۔ مزاروں پہ جانے سے پہلے سنو، مزاروں پہ جانے سے پہلے اگر تمہاری ماں مر گئی ہے تو اجمیر بعد میں جانا، بریلی شریف بعد میں جانا، ولیوں کی قبر پہ بعد میں جانا، گلاب کا ایک پھول لے لینا، ماں کی قبر پہ پہلے ڈالنا، کیونکہ ماں بھوپال میں راضی رہے گی تو اجمیر میں اجمیر والا راضی رہے گا، بریلی والا راضی رہے گا، مدینہ والا راضی رہے گا، یہ سب راضی رہیں گے تو ہم سے ہمارا مولا راضی رہے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، جشن عید میلاد النبی۔ بھیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ مجمع میں بھی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ ایک آدمی بھیا دعا کرے گا سب آمین کہے گا، مگر سب سے زیادہ دعا قبول کہاں ہوتی ہے؟ سنو، مجمع میں بھی ہوتی ہے، محفلوں میں بھی ہوتی ہے، مسجدوں میں بھی ہوتی ہے، مگر بولو سب سے زیادہ دعا قبول کہاں ہوتی ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ بتا دیں؟ معلوم ہے؟ نہیں معلوم ہے تو میں بتا دوں، تو بولو نا سبحان اللہ تو بتا دیں۔ مسجدوں میں بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں، محفلوں میں بھی، گھروں میں بھی، فاتحے کے بعد بھی، مگر سب سے زیادہ دعا قبول اس مزار پہ ہوتی ہے جس مزار میں اللہ کا ولی سوتا ہو، کیونکہ مسجد کو خانہ خدا کہتے ہیں، صاحب مزار کو محبوب خدا کہتے ہیں۔ علماء اہل سنت، علماء اہل سنت۔ محبوب کے در پہ دعا زیادہ قبول، اس لیے حاجی رفیع صاحب اور حاجی شمس الدین صاحب بھوپال، اندور، پورے ہندوستان کے سیٹ سب مل کر دے تو سارا سیٹ اتنا نہیں دے سکتا ہے جتنا تنہا اجمیر کا غریب نواز دے رہا ہے۔ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، ارادے روز بنتے ہیں مگر پھر ٹوٹ جاتے ہیں، وہی اجمیر جاتے ہیں جنہیں خدا بلاتے ہیں۔ حدیث پڑھی ہے، صحابی نے عرض کیا میرا آقا یہ بتا دیا جائے، ترجمہ کر رہا ہوں،
حضور یہ بتائیے تو کس وقت دعا کرے کہ جلدی قبول ہو جائے؟ ہائے ہائے، کس وقت دعا کرے کہ جلدی قبول ہو جائے؟ تو حضور نے کہا جوف اللیل الاخر، جب سب سو جائے تو رات میں اٹھو اور جگ جاؤ اور رات کے آخری حصے میں دعا کرو، وہ دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ سنی تو رات میں جگنے والا نہیں، فجر غائب کر دیتا ہے، رات میں کدھر جاگے گا؟ یہ تو میلاد النبی کی محفل ہے، تو اس محفل میں صدقے میں آپ جاگے ہوئے ہو، اخیر میں دعا ہوگی، جانا نہیں، قیامت تو آ سکتی ہے، نبی کا فرمان جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی فرماتے ہیں رات کے آخری حصے کی دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ سنو ایک بات ترجمہ کرتا ہوں، ابھی آدھی حدیث باقی ہے۔ جب بھی رات میں گھروں میں دعا کرنا، 2 بجے 3 بجے اٹھنا، میاں بیوی دونوں باوضو ہو جانا، اب مولا کی بارگاہ میں دعا کرنا۔ اور اگر تمہارے گھر میں بیٹی نہ ہو تو اس دعا میں ایک جملہ یہ بڑھا دینا، مولا کم سے کم ہم کو بھی ایک بیٹی دے دے۔ کیوں کہ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں جتنی بیٹیاں رہتی ہیں اس گھر میں اتنے رحمت کے دریا بہتے رہتے ہیں، کیونکہ نبی فرماتے ہیں وہ ماں باپ جنتی ہے جو بیٹی سے پیار کرتے ہیں، وہ بھائی جنتی ہے جو بہن سے پیار کرتا ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گھر والا مسکرا دے تو سمجھنا ایمان والوں کا گھر ہے، اب بیٹی پیدا ہو گھر والا بگڑ جائے تو سمجھنا یہ پکا منافقوں کا گھر ہے۔ چنانچہ سنو، ایک شخص نے خواب دیکھا۔ خواب آپ لوگ خواب دیکھتے ہیں؟ خواب، ارے سپنا، خواب کبھی نہیں دیکھا؟ بولو نا، دیکھا کیا دیکھا؟ یہ نہیں دیکھا صبح میں کہا قاری صاحب کیا ہے بابو؟ رات خواب دیکھا ہے، کوئی تعبیر دیکھی ہے، کیا دیکھا ہے؟ کہ رات بھر شیطان گلا دبا رہا تھا۔ ارے آج سنی، تیرا گلا شیطان کب سے دبانے لگا؟ سنی تو وہ ہوتا ہے جو شیطان کا گلا دبا دیتا ہے، اور تیرا گلا شیطان کو دبا رہا ہے اس لیے کہ تو سوتا ہے مگر بغیر دعا پڑھے سو جاتا ہے، دعا پڑھ کے سوئے گا، صبح تک سوتا رہے گا، شیطان آئے گا ہی نہیں تو گلا کیا دبائے گا؟ اور ہو سکتا ہے دعا پڑھ کے سو گے تو کبھی رات میں گنبد خضرا کی زیارت نہ ہو جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، پیغمبر اسلام، پیغمبر اسلام، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت۔ بھیا اب سو گئے تو دعا پڑھ کے آپ کو دعا یاد نہیں ہے، آپ کو مسئلہ تو یہ کہ نعرے یاد ہے، دعا یاد نہیں ہے۔ اب کوئی دعا یاد نہ ہو تو ایک ہلکی دعا بتا دیتا ہوں، آسان دعا جو سب کو یاد ہے، تاکہ پڑھ کو سو گے تو شیطان آئے گا نہیں تو گلا کیا دبائے گا، ہے کہ نہیں؟ بتا دوں، بولو بتا دوں۔ تو کوئی دعا یاد نہ ہو تو بستر پر جانا تو پڑھ لینا بسم اللہ الرحمن الرحیم، بولو نا، یہ بھی یاد نہیں ہے تو پڑھو نا، سب آدمی پڑھو نا، یہ پڑھ کے سو جانا، شیطان جائے گا نہیں، گلا کیا دبائے گا، صبح تک آرام سے سوتا رہنا، اور جب صبح میں اٹھنا تو خبردار پہلے چائے نہ پی لینا، اخبار نہ پڑھ لینا۔ ہمارے نبی فرماتے اٹھتے ہی جو یہ دعا پڑھ لے گا، ایک دعا بتاتا ہوں، وہ نبی فرماتے شام تک اللہ تعالیٰ اس کو شیطانوں سے بچا بھی لے گا اور اس کا ہر بگڑا کام بنتا چلا جائے گا۔ پڑھنا ہے اور سو کر کے اٹھنا ہے تو پڑھنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نبی فرماتے ہیں اٹھنے کے بعد یہ دعا پڑھ لے گا، شام تک اللہ اس بندہ کو شیطانوں سے محفوظ فرما دے گا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ دیکھا اصل خواب کی بات تھی، خدا را آپ غلط خواب نہ دیکھو، دعا پڑھ کے سونا، اچھے خواب دیکھو گے، ہے نا بھائی؟ ایک شخص نے خواب دیکھا، پہنچے کہاں پہنچے؟ کہاں پہنچے؟ شاعر اسلام دلکش راشمی صاحب کے بعد بہت عمدہ نعت پڑھ رہے تھے نا، ہے نا؟ اب کوئی خطیب کوئی نعت خانہ آتا اور آصف بھائی کو 4 گھنٹہ نقابت میں لگا دو تو جلسہ کامیاب ہو جائے۔ سبحان اللہ، اتنا عمدہ نقیب، اتنا عمدہ اشعار سناتے ہیں کہ لگے کہ سنتے رہو۔ اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اس بار حج کر کے آئے ہیں، اب میرے پیر مفتی اعظم کا کرم ہے کہ میں نے 26 حج کیا ہے، اب پھر جون میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ دکھا دے جا رہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات مولا تیری رحمت برستی ہے، اور وہ دن خدا کرے کہ مدینہ میں جائے ہم خاکے دری رسول کا سلام ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا، پہنچے دلکش بھائی کے بعد کہ حضرت آپ مولانا بھی ہیں اور شاعر بھی ہیں، کہ خواب کی تعبیر بتائیے نا۔ کیا تھا؟ اب میرے گھر میں رحمت کے 6 چشمے ہیں، اب 5 چشمہ حضور 5 چشمے بہ رہے ہیں، ایک چشمہ سوکھ گیا ہے۔ تو دلکش بھائی نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تمہارے گھر میں 6 بیٹیاں ہیں۔
कौदिक बेटियां तो 6 हैं, काय की शादी कर दी है? कहा जी 5 बेटियां घर पे रहती हैं और 1 बेटी शोहर के घर रहती है। तो दिलकर शाह ने कहा तुमको मसला मालूम नहीं है, जब तक बेटी बाप के घर में रहती है रहमत का दरिया बाप के घर में बहता है, और जब शादी हो जाती तो पहली ही रात जब दुल्हन बन के शोहर के घर जाती है तो रहमत वाला दरिया बेटी के कदमों में सिमट कर शोहर के घर चला जाता है। आला हजरत ने भी लिखा, आला हजरत ने भी लिखा, नाफिल मुस्लिमीन भी मैंने पढ़ा कि घर की औरतों को कह देना पहली रात जब ब्याह करके दुल्हन को घर लाओ तो घर की औरतों को कहो उनको दोनों पैरों को धो डाले और पांव का उतरन पानी फेंको नहीं, पूरे घरों में छींटे दे दो, क्योंकि पहली रात है, कदमों में बरकत का दरिया ले आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार फरमाते हैं दुआ किया करो, रात के आखिरी हिस्से की दुआ जल्दी कबूल हो जाती है। नंबर 2 दुआ, आज दुआ का तरीका ही हम आपको बता देते हैं। साल भर में मिलादुल नबी का जलसा होगा, फिर दुआ करने आऊंगा, साल भर क्या करोगे हम बता दें कि आपकी भी दुआ कबूल हो जाए, माशाअल्लाह आपकी भी दुआ कबूल हो जाए। नंबर 2 नबी फरमाते दुबुरुस सलातिल मकतूबात, नमाजी बन जाना, फर्द नमाज के बाद जो दुआ होती है वो दुआ जल्दी कबूल होती है। सुभान अल्लाह। अलबत्ता कुछ लोग बेवकूफों की कमी नहीं गालिब, 1-2 मिलते हैं, कुछ टोपी बुधवा वाला टोपी दाढ़ी वाला बुद्धू ऐसा पैदा हो गया, कहते ईद के बाद दुआ कहे करते हो, और फर्ज के बाद दुआ की क्या जरूरत है, नमाजी तो दुआ इबादत है तो अब नमाज पढ़ा जाते जाओ। हमने कहा बुधवा अगर दुआ की जरूरत नहीं है तो बुखारी शरीफ जिल्द सानी सफा 937 बाबू दुआ बाद सलात की पहली सरकार नमाज पढ़ाते और सलाम फेरते दाहिने रुख कर लेते तो फौरन दुआ करते बुखारी शरीफ में ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु लहुल मुल्क व लहुल हम्द, और तिरमिज़ी शरीफ में है कभी सरकार ये दुआ फरमाते अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व इलैका यरजउ सलाम। फरमाते सहाबियों फर्ज नमाज के बाद जब सलाम फेरना तो दुआ करना न छोड़ना, क्योंकि फर्ज नमाज के बाद जो दुआ होती है वो दुआ मौला के यहाँ जल्दी कबूल हो जाती है। सुभान अल्लाह। और ये नजदी का तो दुआ की क्या जरूरत है, दुआ की जरूरत तो है, इसलिए कि नबी फरमाते हैं अब तो सलाहुल मोमिन, मोमिनों का हथियार मोमिन की दुआ है। सुनिए एक सहाबी है भैया, नाम है अबू दुजाना, 5 टाइम हुजूर के पीछे नमाज पढ़ते, 4 वक्त दुआ में शरीक होते। अब फजर की नमाज में जब हुजूर सलाम फेरते तो ये घर चला जाता, हुजूर है अबू दुजाना फजर की नमाज में देखता हूँ तुम दुआ में शिरकत नहीं करते हो, क्या बात है, सलाम फेरता हूँ चले जाते हो। तो अर्ज करते मेरे माँ बाप कुर्बान, सरकार तमन्ना तो है कि दुआ में शिरकत करूँ, मगर पड़ोस के आंगन में खजूर का दरख्त है सरकार, जिसकी 2-4 टेहनियां मेरे आंगन में झुकी हुई हैं, रात भर खजूरें टूट कर गिरती है मेरे आंगन में, तो जल्दी से जाता हूँ कि मेरे घर के छोटे छोटे बच्चे जग न जाए, अब पड़ोस का खजूर बगैर पूछे हुए खाना ले ले, खजूर चुन चुन के दे देता हूँ, ले भैया तेरा खजूर मेरे आंगन में गिर गया है, रहमत तू जहाँ फरमाते हैं बुलाओ खजूर वाला कहाँ है, हाजिर बारगाह हो गया। सरकार फरमाते हैं तेरा दरख्त है, हाँ मेरे आका बेचेगा, क्या हुजूर बेचेंगे, आप बेचेगा तो सुन एक तरफ तुम दे दो अबू दुजाना को दे दो, इसके बदले दिरहम दीनार तो नहीं दूंगा, जन्नत में खजूर का बागीचा है उसमें से 10 दरख्त तेरे नाम लिखूंगा। सिंधी भाई जरा ईमान से बोलो ना, जन्नत का दरख्त कौन बेचेगा, जो मालिक के जन्नत होगा वही ना बेचेगा, बोलो ना कौन बेचेगा, मालिक के जन्नत ना बेचेगा। जब भी तो अल्लाह हज़रत फरमाते हैं ना तो उससे और जन्नत से क्या मतलब, वहां भी दूर हो हम रसूलुल्लाह के जन्नत रसूलुल्लाह के। सुभान अल्लाह। और डॉक्टर इकबाल भी तो कहते हैं तअज्जुब की चाहे कि फिरदौसी आला बनाए खुदा और बसाए मोहम्मद, तमाशा तो देखो कि दोज़ख की आतिश लगाए खुदा और बुझाए मोहम्मद। उसने इनकार कर दिया, हुजूर नहीं बेचेंगे, कब जन्नत में जाएंगे जब दरख्त लेंगे, नहीं बेचेंगे, सौदा नहीं पसंद है। हाय हाय, तो मेरे आका तो रहमतुल्लिल आलमीन है ना। मैं मजमा में हुजूर सैयदना अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु मौजूद थे, गए वो नहीं पसंद है तो ये पसंद कर, मेरे पास मदीना में खजूर का बागीचा है, 10 तरफ ले लो, चुन चुन के ले लो, मगर एक तरफ दे दो अबू दुजाना को। कहा हाँ ये सौदा अच्छा है। गया दरख्तों पे निशान लगाया, हंसता हुआ घर गया, बीवी कितना अच्छा सौदा किया, वो 10 दरख्त अपने हैं,
ایک درخت اپنے ہی آنگن میں ہے، روزانہ کچھ کھجوریں چن چن کے ابو دجانہ کو دے دوں گا، اپنے تو 11 ہو گئے، مگر سنیو اپنے نبی کی شان دیکھو ذرا ایک بار محبت سے یا رسول اللہ تو کہہ دو تو بتا دیتا ہوں، نبی کی شان دیکھو۔ فلما نامت تلک اللیلہ، جب رات کا وقت آیا واصبح، اور صبح ہوئی، سب لوگ سو گئے اور صبح ہوئی تو گاؤں والوں نے کیا دیکھا؟ قد تحولت نخلۃ من دارہ الی دار ابی دجانہ، صبح بھی تو لوگوں نے کیا دیکھا؟ یا اللہ وہ درخت اس کے آنگن میں نہیں تھا، راتوں رات درخت زمین کو چیرتے چیرتے ابو دجانہ کے آنگن میں چلا گیا تھا۔ جبھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں آدھا میں پڑھوں گا آدھا شعر تم پڑھو گے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں یا رسول اللہ زمین و زمان ہمارے لیے، بولو نا زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے تو جہاں دہن میں زمان، بدن میں ہے جان، ہمارے یہاں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، اہل سنت کے اعلیٰ حضرت۔ نمازی بنو، نمازی بنو، نمازی۔ نماز پڑھنے کے بعد، فرض نماز کے بعد نبی فرماتے ہو دعا جلدی قبول ہوتی ہے۔ نمازی کیوں نہیں بن جاتے ہو؟ کم سے کم 5 دعا تو قبول 5 ٹائم میں گارنٹی سے ہوگی، کیونکہ نبی کا حکم ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا قبول ہو جاتی ہے، تو 5 دعا تو قبول ہوگی ہی، اور زیادہ ہو جائے تو مولا کا کرم ہو جائے، مگر 5 تو گارنٹی کے ساتھ ہے نا۔ چنانچہ سنیے صحابی شریف جلد ثانی صفحہ 195، قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ثم راہ النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم يسرو بالخروج، فقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا طالبة لما تفعلوا فعل المنافقين، فقال اني افتكرت يا رسول الله لي ولامرأتي صوم فجئوه به الصلاة ثم اذهب فانظروا لتصلي به الصلاة۔ ہائے ہائے محبت سے تو بولو سبحان اللہ۔ ایک انسان ہے بھیا 5 ٹائم حضور کے پیچھے نماز پڑھتا تھا، نام تھا سالبہ، 5 ٹائم، اور جب حضور سلام پھیرتے تو چلا جاتا، حضور میں اے سالبہ یہ منافق والی حرکت کیوں کرتا ہے جی؟ میں سلام پھیرتا ہوں تم چلے کیوں جاتے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں میرے آقا ماں باپ قربان، میں فقیر ہوں، فقیر میرے لیے اور میری بیوی کے لیے حضور ایک ہی جوڑا ہے، جسے پہن کر آتا ہوں تو نماز پڑھتا ہوں، جب تک میری بیوی پھٹے پرانا لباس میں بند روم میں بیٹھی رہتی ہے، اور جلدی سے جاتا ہوں تو یہی جوڑا اتار کر دیتا ہوں تو میری بیوی یہی پہن کر کے نماز فرض ادا کرتی ہے۔ بول سنی بھائی نعرہ کتنا لگاتے ہو؟ لگانا چاہیے، مومن کی شان ہے، سنی نہ لگائے گا نعرہ تو کون لگائے گا؟ مگر رونا اس کا ہے کہ نعرہ جتنا لگاتے ہو اس سے زیادہ نمازیں بھی تو پڑھا کرو، نمازی تو بن جاؤ، آپ بھی بن جاؤ، بہنوں کو بھی بنا دو، ایک لباس ہے، نماز قضا ہی ہو رہی ہے، سنیو تجھے کیا ہو گیا ہے؟ نہ تمہارے پاس لباسوں کی کمی ہے، نہ بہنوں کے پاس کمی ہے، کمی ہے تو نمازوں کی کمی ہے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ مجمع میں جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا بھی جلدی قبول ہو جاتی ہے۔ کرتا ہے سارا قافلہ آمین کہے گا، کسی کا آمین قبول ہو گیا تو سب کا بیڑا پار ہو گیا۔ ہم چاہتے ہیں آصف بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ آخر میں جو دعا ہوگی تو ہوگی ہے، ذرا 2-3 سیکنڈ کی ایک دعا کر دیں ہم، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ بولنا بھائی کر دیں، لیکن مجمع میں نا ہم اب رہیں گے، مجمع میں اخیر تک کی نہیں رہیں گے اللہ جانے، مگر ہم چاہتے بیچ میں دعا کر دیں۔ بولو کر دیں کہ نہیں کر دیں؟ تو سب آدمی ہاتھ اٹھا کر بولو انشاءاللہ۔ دائرہ بہت ہاتھ اٹھایا شاعر اور نقیب کے کہنے سے، 1 منٹ میرے کہنے سے تو اٹھا لو، بولو انشاءاللہ۔ ہم سب نماز پڑھیں گے، ہم سب نماز اٹھے گا، ہاتھ کو قبول فرما، آمین بولیے نا۔ ہم کو ان کو سب کو نمازی بنا دے، پیشانی میں طرف سجدہ دے دے، سینہ کو نبی کا مدینہ بنا دے، بھائی بہن عالم غیر عالم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ سبحان اللہ۔ نبی کا صدقہ ہے، سبحان اللہ۔ میں تقریر کر رہا تھا بمبئی میں، پروفیسر صاحب آ گئے، بڑی اچھی تقریر کی آپ نے، آپ کو کیا پریشانی ہو گئی؟ کب پریشانی یہ ہوئی کہ آپ یہ کیوں کرتے کہ ان کے پیچھے نماز پڑھنا، ان کے پیچھے نہیں پڑھنا؟ ان کے سمجھ گئے، ادھر والا سمجھتے ہیں نا، ہاں نام نہیں لیتا ہوں میں، اس لیے کہ کرناٹکا میں ایک جگہ نام لے جاتا گایا بلا کہانی گالی دیتے ہیں، کہاں گالی دیا کسی کو جی؟ ابھی تو آپ نے کہا تقریر میں کہ وہابی نے یہ کہا ہو تو لفظ وہابی ہی گالی ہے تو نام کیوں نہیں بدل لیتا؟ ہمیں بریلوی کہتا تو مسکرا دیتے ہیں، آپ کو نزدیک آتا ہے تو پریشانی کو علاقے بے خودی بے سبب نہیں غالب، کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے۔ واپس سے بولو سبحان اللہ۔
اچھا ہوا بہت اچھا ہوا. اے بیٹا جلدی بیٹھو جلدی بیٹھو. ہاں بیٹھو. سنو 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 وہ جگہ بتانے والا ہوں کون جہاں دعا قبول ہو جاتی ہے. مگر صبر کیجیے ابھی 1 گھنٹہ نہیں ہوا ہے نا. 1 گھنٹے کے بعد کا وعدہ ہے نا. ہے قرآن شریف میں بھی جگہ ہے بھائی, حدیث شریف میں بھی ہے. ہاتھ اٹھا دو گے دعا قبول ہو جائے گی. بولو دعا کی ضرورت ہے کہ نہیں سب کو بولو نا. اچھا ایک اور دعا کر رہے ہیں قبول ہونے کا طریقہ بتا دوں ایک اور. ہاں پہلے نماز کی بات تھی اس کو تو سن لو پھر وہ بتا دیتا ہوں. انشاءاللہ کل ہی سے دعا قبول ہونے لگے. میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. تو میں نے کہا پروفیسر بھائی تو بڑا اچھا ہوا جو آپ اس دور میں پیدا ہو گئے, ورنہ آپ کربلا میں ہوتے تو کیا کرتے. مطلب کہ امام حسین کا مقابلہ جن سے تھا نہ کوئی ٹیکا نہ ٹیکی والا تھا, سب ٹوپی داڑھی والا تھا, سب اذان دینے والا تھا, سب ان کے نانا کا کلمہ پڑھنے والا تھا. ہمارے امام حسین نے سارا خاندان دے دیا. یزیدیوں کے پیچھے ایک وقت کی نماز نہ پڑھی تو پروفیسر صاحب جو سنی ہوتا ہے وہ غلام حسین ہوتا ہے. نماز پڑھے گا مگر ایرے غیرے کے پیچھے نہیں پڑھے گا, پڑھے گا تو سنی اماموں کے پیچھے پڑھے گا. تکبیر تکبیر. پیغمبر اسلام پیغمبر اسلام نبی کا دامن باپ کا دامن. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے. اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت سرکار. بولو اعلیٰ حضرت. ہم نے ایک مرتبہ وشاکھاپٹنم میں آندھرا پردیش میں اعلیٰ حضرت سرکار. تو ایک ملا جی آئے داڑھی نہیں جا رہا تھا. کہا مولانا صاحب 3 دن سے تقریر سنتے سنتے کان پک گیا. تو میں نے کان پک گیا تو ہاسپٹل جانا چاہیے. یہاں کیا کرنے آیا. کہا نہیں آپ اعلیٰ حضرت کو سرکار کیوں کہتے ہیں, غریب نواز کو سرکار کیوں کہتے ہیں. میں نے کہا رے بدھوا تو کانگریس کو سرکار کیوں کہتا ہے. کیونکہ کانگریس کی سرکار ہے, بھاجپا کی سرکار ہے, نتیش کی سرکار ہے. میں نے کہا دنیا دار تمہاری سرکار ہے. سنیوں کے سرکار اجمیر والے خواجہ ہے, سنیوں کے سرکار بغداد والے آتے ہیں, سنیوں کے سرکار مدینے والا پاتے ہیں, اور علاقہ کی اقوام سے سنیوں کے سرکار بریلی والے امام احمد رضا ہے. کا بندہ ہوں رضا بول والے میری سرکاروں کے. ابھی تو الور میں راجستھان میں 4-5 مہینہ پہلے ایک تقریر کی, 8 گاؤں کے ادھر والے سنی ہو گئے. ابھی تو تقریر نہیں زمین بنا رہا ہوں. انشاءاللہ دوبارہ آنے کی ضرورت ہے, ٹھکانے لگا دوں گا. موقع سے بول دو سبحان اللہ. زمین بنا رہا ہوں. سنو سنو توجہ سے سنو. ہائے ہائے دعا کی بات ہے بھیا. نماز کی اچھا بس سنو. یہاں سے گھر جانا, جس کی ماں زندہ ہو. سنو سب کی ماں نہیں مری, سب کے مر گئے ہے نا, کچھ کے زندہ ہے نا. تو جس کی ماں زندہ ہو, ماں زندہ ہو تو میرے بابو ایک بات سن لو. ابھی سو گئی ہو تو کل کر لینا. ماں کے تلوے کے پاس بیٹھ جانا, اماں کا تلوا ہلکا ہلکا دبا دینا. ماں دیکھنا کہ گد گد ہو گئی, خوش ہو گئی, کہے بیٹا چھوڑ دو. تو کہنا امی چھوڑ دیتا ہوں اور بیٹا کے لیے دعا تو کر دو. نبی فرماتے ہیں جب ماں بیٹے کے لیے ہاتھ اٹھا دیتی ہے تو ماں کا اٹھا ہوا اللہ جلدی قبول فرما لیتا ہے. قرآن جو سنیے مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 571 فصل ثانی حدیث نمبر 18 17 12 13 14 15 16 17 18. ہائے ہائے کیا پیاری حدیث ہے بھیا. ایک صحابی ہیں, سنو ایک صحابی ہیں نام ابو حذافہ. کیا نام ہے بولو بولو. ابو حذافہ ہے. میں اپنی ماں کے پاس کہا ماں اجازت دو کہ مسجد نبی میں حضور کے پیچھے نماز پڑھوں گا. ابھی آپ نے دلکش بھائی سے بھی سنا, آصف بھائی سے بھی سنا. مسجد نبی میں, مسجد حرم کے علاوہ پورے دنیا کے مسجدوں میں ہزاروں رکعت پڑھو, ہزاروں. تو نبی فرماتے ہیں صلاۃ فی مسجدی ھذا افضل من صلاۃ الف رکعت. دیگر مساجد میں 1000 رکعت پڑھ لو, اب میری مسجد میں 1 رکعت پڑھو تو میرے مسجد کی 1 رکعت 1000 پہ بھاری ہے. وہ مسجد نبی کیا کہنا, وہ بھی امام الانبیاء. ارے حضور جیسا امام ہوگا بولو نا. نہ پیدا ہوا نہ ہے اور نہ ہوگا. بولو نہ پیدا ہوا نہ ہے اور نہ ہوگا. اللہ حضرت جبھی تو فرماتے ہیں نا وہ کماری پاک مریم من نفخت فیہ قدم عجب نشان اعظم مکرامنا کا جالا, وہی سب سے افضل آیا. یہی بولے سدرا والے جب نے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے. تیرے پائے کا نہ پایا تجھے یک نے یک بنایا, اور وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہم تن کرم بنایا. ہمیں
भीख मांगने को रास्ता बनाया, मुझे हम है खुदा याद। तो हुजूर के पीछे भैया सुनो, हुजूर के पीछे नमाज पढ़नी है मस्जिद नबी में। मत साहब ये बेटा दुआ बैठ जा, ए बेटा बैठो ना। और मैं तुम्हारे लिए एक बड़ी अच्छी हदीस में सुनाने वाला हूँ। हाँ भाई, बच्चे अच्छे होते हैं ना, बहुत अच्छे होते हैं, खुदा के बागीचे के फूल हैं ये। और हुजूर पाक जन्नत की चिड़िया है, इसलिए अगर तुम्हारे घर में जन्नत की चिड़िया हो, बच्चे बेटा बेटी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, अब बहुत परेशान हो तो इस सारे चिड़ियों को बैठा लो। अब माँ बहन भाई बहन जितने हो सब बावजू हो जाओ। अब बच्चों को बीच में बैठा करके दुआ करो, मौला मैं गुनाहगार हूँ। ये छोटे बच्चे तो गुनाहगार नहीं है, तो नबी फरमाते हैं बच्चों की वजह से बड़ों की दुआ कबूल हो जाती है। अरे भैया ये बच्चे कितने अच्छे हैं, कितने अच्छे हैं कि अल्लाह साहब भेजता कि जा फला घर वाला बड़ा गुनहगार हो गया है, तो अज़ाब दरवाजा से चला आता है और उसका कहता है मौला बड़ों ने गुनाह किया, इस आंगन में तो छोटे छोटे इसलिए कर दिया। सुभान अल्लाह, तो छोटों जैसे बड़ों का अज़ाब टल जाता है। इसलिए हदीस में है कि बच्चा रूठे रूठे रूठे, 1 रुपया चाहिए जल्दी दे देता, क्यों ना जल्दी दे दो, हाथ न उठा देना। बच्चा न रूठेगा तो क्या बुढ़ा रूठेगा? बच्चा तो रूठेगा ना। अगर बिस्कुट मांगे अल्लाह ने दिया है जल्दी खरीद के दे देना, क्योंकि हमारे नबी फरमाते हैं जो रूठे हुए बच्चे को मना लेता है, मनाने वाले से खुदा की रहमत ही राजी हो जाती है। अभी बच्चा पर एक हदीस सुनाऊंगा, सबर कीजिए आप। पहले जो सुनाने जा रहा था माँ और नमाज, वो तो सुनो। हाय हाय देखो मस्जिद नबी, खुदा अल्लाह अकबर, मस्जिद नबी नमाज पढ़ना है और हुजूर के पीछे इजाजत माँ की, माँ इजाजत दो। और आजकल ऐसे बुद्धू नमाजी पैदा हो गए कि इनकी माँ घर में रो रही है, ये नमाज लिए दिल्ली घूम रहा है, कोई सूरत घूम रहा है, कोई कर्नाटक घूम रहा है, कोई बंगाल घूम रहा है। मैंने कहा इस बुद्धू नमाजी से कह देना कहाँ घूम रहा है। जन्नत न भोपाल में है, न सूरत में है, न दिल्ली में है, न बंगाल में है। अरे सालिम जन्नत तो घर में माँ के कदमों में है। पैगंबर इस्लाम जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे तकबीर, उलमा सुन्नत। अरे भैया मोहल्ला के मस्जिदों में खुदा तौफीक दे नमाज पढ़ लेना, और घर जाना माँ का कदम चूम लेना, उधर माँ मुस्कुरा देगी, उधर सजदा कबूल हो जाएगा। माँ इजाजत दो ना, इजाजत दो ना। साहबी ने देखा लेट हो रही है, लेट, तो कहा माँ अगर आपने इजाजत दे दिया ना कि हुजूर के पीछे नमाज पढ़ो, तो नमाज पढ़ने वाले हुजूर से कहूँ हुजूर मेरे लिए और मेरी माँ के लिए दुआ मग़फ़िरत फरमा दो। तो माँ का दिल भर आया, का बेटा जल्दी जाओ जल्दी। नबी दुआ फरमाते तो माँ बेटे दोनों की मग़फ़िरत। ये मगरिब का वक्त था, सुनो मिशकात शरीफ की हदीस है, अल्लाहु अकबर। मगरिब की नमाज पढ़ी, हुजूर तशरीफ ले गए, कुछ ना बोले। ए भाई माँ से वादा करके गए तो बोलना ना चाहिए था, ये क्यों नहीं बोले? माँ को क्या जवाब देंगे? ये इसलिए नहीं बोले ना कि आजकल वाले नहीं ना थे, वो सहाबी थे ना, वो जानते थे, उनका अकीदा था। बोला कहाँ जाता है जहाँ जानकारी नहीं होती है। हमारा नबी तो कायदा है, चेहरा देखते हैं तो दिल की बातें बताते हैं, बोलने की जरूरत क्या है? नबी आना भी बताएंगे, दुआ भी फरमाएंगे। ईशा का वक्त आ गया, सुनो ईशा की नमाज पढ़ के हुजूर जाने लगे तो फरमाते फतबअतहु, मैं पीछे पीछे चलने लगा। हुजूर फरमाते मन हाजा अबू हुज़ाफा, कौन है मेरे पीछे? अबू हुज़ाफा। हाँ मेरे आका मैं अबू हुज़ाफा हूँ। तो नबी फरमाते बोलता क्यों नहीं है? मैं बोलता क्यों नहीं है? मगरिब की नमाज भी हो गई, ईशा की भी हो गई, तू बोलता क्यों नहीं है? आने का मकसद क्या है? न बोल देगा तो ले, नबी फरमाते ले बिन बोले दुआ करता हूँ, क़द ग़फ़रल्लाहु लका व लिउम्मिका। अबू हुज़ाफा घर चला जा, दुआ कर देता हूँ अल्लाह तुम्हारी भी मग़फ़िरत फरमा दे, तुम्हारे माँ की भी मग़फ़िरत फरमा दे। अरे भैया यही ना गायब है, यही ना गायब है, इसी को ना गायब कहते हैं। जब भी तो अल्लाह हज़रत सरकार फरमाते हैं और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करो। आया पूरी हदीस सुन लो। हुज़ूर अबू हुज़ाफा लब्बैक या रसूलल्लाह हाज़ा मलकुन लम यंज़िल अर्ज़ क़ब्ल क़त्त। अभी अभी एक फरिश्ता आया है, इससे पहले कभी ना आया था। हुज़ूर क्यों आया है? तो सरकार फरमाते अल्लाह का पैगाम लाया है। क्या पैगाम लाया है? कि मेरी बेटी फातिमा को, मेरी बेटी फातिमा को अल्लाह ने तमाम जन्नती औरतों की सरदार बना दिया है, और हसन हुसैन को तमाम जन्नती नौजवानों का सरदार बना दिया है। कैसा घराना है, बेटी जन्नती औरतों की सरदार है, बेटा जन्नती
نوجوانوں کا سردار ہے، بابا علی ولیوں کا سردار ہے، نانا پیارے مصطفیٰ پوری کائنات کا مالک و مختار ہے۔ کہتا ہے کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، اب بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا۔ اور کسی نے خوب کا دشتے بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا۔ میرے خیال سے اس مجمع میں کچھ نہ کچھ ضرور ایسے بھائی ہوں گے جس کا نام حسین یا غلام حسین ہوگا، نہیں ہے؟ ایک کو حسین نہیں اس میں ہے، تو جس کا نام حسین لگا جا ہاتھ اٹھاؤ تو کس کا نام حسین ہے؟ ارے میرا نام بھی محمد حسین ہے۔ اس پورے مجمع میں کسی کا نام یزید ہے؟ نہیں ہے؟ تو یہ بمبئی میں پیدا ہو گیا 1400 سال کے بعد، بولتا حسین بلا وجہ لڑ گئے، اقتدار کی لڑائی، یزید بھی ٹھیک ہے تھا، تو میں نے کہا سے تمہارا نام ذاکر نائک نہیں ذاکر یزید رکھ دیتے ہیں، اتنے جوتے پڑیں گے کہ سب ٹھکانے لگوا دیں گے۔ یاد رکھنا امیر المومنین میرا حسین ہے، یزید باطل ہے، فاجر ہے، فاسق ہے، جہنمی ہے، چینل دیکھ کے بہک نہ جانا، یہ جب تک زیال کام کرتا رہے گا، امریکہ کا ڈالر پیچھے بولتا رہے گا، وہ یزیدی بولی بولتا رہے گا، ہم سنیوں کا ایک نعرہ ہوتا ہے یا رسول اللہ ہر جفا ہر ستم کا مارا ہے، اتنا تو کہتے کہ تو ہمارا ہے۔ بلا وجہ نہیں، ضرورتن آئی شریعت شرعن ضرورتن پکاری بیٹا کہاں ہے؟ تو سنو ماں کا مقام دیکھو، نبی فرماتے نماز پڑھتے نہ رہنا، نماز توڑ دینا، ماں کا جواب دے دینا۔ بولو ماں کا جواب دے دینا، اور آنا تو پھر شروع سے پڑھنا، کیونکہ نماز باطل ہو گئی، پیر کا جواب دو باطل، ماں کا جواب دو باطل۔ مگر بخاری شریف جلد اول 12-5 حاشیہ 3 سطر 7-8 انہ لوتا انسان وہ فی الصلاۃ وجب علیہ الاجابہ ولا تبطل صلاته، کسی نمازی کو حضور پکارے تو نمازی پہ فرض ہے کہ نماز چھوڑے، اور آئے تو شروع سے نہ پڑھے، جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا وہاں سے پڑھے، کیونکہ ماں کا جواب دو گے نماز باطل ہوگی، اور نبی کا جواب دو گے تو نماز مکمل ہوگی۔ اس وکیل والوں سے پوچھ لینا کرے اندھو، جب جواب سے باطل نہیں ہو رہی تو خیال سے کیسے باطل ہو جائے گی؟ بولو تو بھائی، خیال سے کہیں باطل ہوگی؟ اجائے بات یہاں قبلہ کہاں ہے؟ ہم کھڑے ہیں، قبلہ کدھر ہے؟ بولے ایسے اور ایسے قبلہ ہے، چلو نماز ایسے پڑھ رہے تھے، اچانک ہم حالت نماز میں ایسے ہو گئے تو نماز ہوگی؟ کیوں نہیں ہوگی؟ کہ قبلہ سے رخ بدل گیا۔ نماز کے لیے کعبہ کا قبلہ ہونا ضروری ہے، قبلہ میں ہے نا کعبہ ہونا ضروری